نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج یوم الفطر کا دن ہے۔ آج عید الفطر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عید کا دن، یہ عبادت کا دن ہے۔ عید کا دن عبادت کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن ہے۔ ہم سارے ایمان والوں کو، سارے مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عنایت کے ساتھ، رمضان کی عطا اور بخشش کے ساتھ اس نے ہمیں صحت دی، حالات دیے، ایسا ماحول دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ عبادت کے مہینے کے، رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد یہ عید آتی ہے، تو در حقیقت یہ شکرانے کا دن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کریں کہ اس نے ہمیں ایسی توفیق دی تھی، اس نے ہمیں روزے کی توفیق دی تھی، قیام اللیل کی توفیق دی تھی، اس نے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دی تھی، اسی کی توفیق سے ہم کچھ خرچ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور صدقہ و خیرات کر سکیں اس مبارک مہینے کی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آخری عشرے میں خوب بھرپور عبادتیں کی۔ ہمارے جن بھائیوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنی فیملی سے، اپنے مشاغل اور کاروبار سے الگ تھلگ کر کے اللہ کے گھروں میں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا اور یکسو اپنے آپ کو کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی۔ اور اللہ کی اس توفیق پر سارے ایسے نیکوکاروں کو بے پناہ شکر کرنا چاہیے جنہوں نے قدر کی راتوں میں اعتکاف کر کے آخری عشرے کو قدر کی رات کی تلاش کے لیے آخری عشرے کو انہوں نے جگایا، آباد رکھا، عبادتیں کی
اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جس کی عبادت، جس کا مل جانا 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے، یہ سب میرے بھائیوں اللہ کے فضل اور توفیق سے ہوا ہے۔ اس لیے اس عید کی مناسبت پر ہم سب کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ ہم گناہگاروں کو اس مبارک مہینے میں بخش دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا فضل ہم پر تھا کہ اس نے یہ مہینہ صرف اس لیے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اگلی زندگی اللہ سے عہد بند ہو کر کے فرما برداری کی گزاریں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے اس انعام اور نعمت کو پا کر کے، اس بخشش کا موقع اور چانس کو پا کر کے مہینہ گزر گیا اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہیں کرا لی تو محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی نعمت میرے بھائیوں ہمیں اس نے عطا فرمائی تھی، اس لیے یہ بہت بڑے شکر گزاری کی بات ہے۔ اس لیے یہ شکر گزاری کا دن ہے، یہ دن جو ہے عبادت کا دن ہے۔ عبادت کے دن کو، عبادت کے وقت کو، عبادت کے عمل کو عبادت کے ماحول اور سوچ کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ عید جو ہے یہ عام تہوار نہیں ہے، جیسے تہواروں میں گلچھرے اڑائے جاتے ہیں، تہواروں میں آزادی کے ساتھ آدمی آزادانہ عمل کرتا ہے، ساری پابندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا تہوار اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں سالانہ ہمیں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کے جس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تہوار لوگوں کے چل رہے ہیں، ان تہواروں کے مقابل میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں، ان 2 عیدوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید تمہارے لیے ان تہواروں سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں تہوار کس طرح منائے جاتے ہیں، تہواروں کا انداز اور چلن کیسا ہوتا ہے، تہواروں کی تہذیب اور کلچر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں سال میں، ان 2 عیدوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم اپنے سارے گھر والوں کو، چھوٹے بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو لے کر کے کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں، اسلام کی شعار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی کبریائی کا غلغلہ بلند کرتے ہوئے، اس کی توحید کا آوازہ بلند کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 گانا ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ تہوار عبادت ہے میرے بھائیوں۔ عبادت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن قرار دیا۔ یہ خوشیاں ہمارے لیے ہیں، خوشیوں کے منانے کا آپ جانتے ہیں، غمی منانے کا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک دستور ہے، ایک ضابطہ ہے۔ خوشی منانے کے لیے کبھی بھی ایک مسلمان کو، مرد و عورت کو، امیر غریب کو، نوجوان اور بوڑھے کو، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اتنے عظیم دن میں، اتنے اہم دن میں، اتنے بڑے دن میں آزادی کے نام پر، تہوار کے نام پر، خوشی کے نام پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو وہ پار کریں، اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمات کو وہ پامال کرے۔ آپ سوچئے، ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اسی طرح اجتماعیت کے مظاہرے کے لیے، اسلام کی شعار کے اعلان کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد آج ہی کے دن اگر ہمارے بچے میلوں میں جائیں، ہماری بچیاں میلوں میں جائیں، ہماری عورتیں میلوں میں جائیں اور اسی طرح حرمات، عید کے حرمتوں کو پامال کرنے والے اعمال کو کریں، بالکل آزادانہ بے پرد ہو کر کے جائیں، ہمارے نوجوان اس عید کے عظیم دن کو، اس عید کے شکرانے کے دن کو، اس عید کے کبریائی کے دن کو اور اس عبادت کے دن کو اگر حرام اعمال میں استعمال کرتے ہو تو آپ سوچئے کہ کتنی حسرت کی اور کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں یہ بات اپنے تمام یہاں جمع دارالسلام کی اس عیدگاہ پر اور اس گراؤنڈ پر اپنے تمام بھائیوں سے، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے،
बिलखुसूस अपनी बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि आज का दिन इबादत का दिन है, अल्लाह की किबरियाई का दिन है, शियारे इस्लाम के मुजाहरे का दिन है। आज के दिन अल्लाह की हुर्मतों को आप रमजान के इस मुकद्दस महीने के गुजरते ही अगर पामाल करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो आप सोचिए कि हमने क्या पाया, हमने क्या किया, हमने कौन सा तकवा जमा किया। जिस अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक महीने में हमारी तरबियत का, हमारी ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा रखा था कि हलाल चीजों को हम पर हराम कर रखा था, और हमारी ट्रेनिंग कराई हलाल चीजों की पाबंदी करा करके, हलाल और मरबूत चीजों से बच करके, कि तुम हलाल और मरबूत चीजों से बचो ताकि तुम्हारी जिंदगियों में हराम चीजों से बचना आसान हो जाए। अगर एक मर्द को और एक औरत को, हाँ एक नौजवान को, एक नौजवान बच्चियों को अगर रमजान से ये सबक नहीं मिला कि हमने रमजान में अल्लाह के ही हुक्म से भूखा रहना कबूल किया, प्यासा रहना कबूल किया, बीवी शौहर एक दूसरे से दूर रहना उन्होंने मंजूर किया, तो आप ये बताओ, आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि रमजान के महीने में हमने हलाल और मरबूत चीजों को अल्लाह ही के हुक्म से छोड़ा, तो रमजान गुजर जाने के बाद अल्लाह ही के हुक्म से हमने हराम छोड़ने का तहैया क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं ये समझा कि हमने ट्रेनिंग ली है, हमने तरबियत ली है, हमारा जहन बना है। अब हमारे दिमाग का खलजान खत्म हो गया कि अल्लाह ताला ने हलाल चीजों की पाबंदी इसलिए कराई थी कि मेरे बंदों को हराम चीजों से पाबंदी कराना नजरियाती और अमली तौर पर आसान हो जाए। मेरा बंदा ये समझे कि अल्लाह के हुक्म से जब हम हलाल चीज छोड़ते हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से हम हराम की क्यों नहीं छोड़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जिंदगी हराम चीजों से बचने वाली जिंदगी बन जाए, इसलिए तो रोजा फर्ज किया और रोजे में हलाल चीजों से तुमको पाबंद किया। मेरे भाइयों, इसलिए इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। मैं आज की इस इज्तिमा में, अजीम इज्तिमा में आपसे मैं इस्लाम और दीन और गैरते इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत और गैरत का हवाला देकर के ये कहना चाहता हूं कि देखो, दूर रहो इन हराम मेलों से, इन हराम इख्तिलाफ की मजलिसों से, उन हराम मजलिसों से और उन मजलिस आराइयों से जो ईद का एक कल्चर त्योहार के अंदाज के बन चुके हैं। हमारे यहाँ रिवायती त्योहार का कोई तस्वुर नहीं है मेरे भाइयों, हमारे यहाँ ईद का तस्वुर है। अगर इसका तर्जुमा त्योहार का होगा तो इबादत का तस्वुर दिमाग में आना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई का तस्वुर दिमाग में आना चाहिए। अल्लाह के हुक्म से एक मैदान में हम पूरी फैमिली जमा होते हैं, इस तस्वुर को हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे ही अल्लाह ताला क़यामत में हम सबको जमा फरमाएगा, ऐसे ही जमा करेगा। हर छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, मर्द औरत सब होंगे, सारा कुंबा कबीला होगा, सारी इंसानियत होगी। मेरे भाइयों, एक सबक का दिन है, इसलिए मैं खुसूसियत के साथ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस खुशी के दिन को, खुशी का दिन यकीनन है, लेकिन खुशी में हराम अमल का इर्तिकाब ये जुर्म है। और ईद ही के दिन, इस मुबारक महीने के गुजर जाने के बाद ही फौरन इस अजीम दिन में अगर हुर्मतें पामाल हो तो आप बताइए जुर्म कितना बड़ा हो जाएगा। और एक बात मेरे भाइयों, इस मौके पर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देखो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए। हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला ने बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने सारे जिन्नात और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह के बंदे हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ अल्लाह की बंदियों, ऐ अल्लाह के नौजवान बंदो, नौजवान अल्लाह की बंदियों, सोचो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए। और इबादत कहते हैं हर उस अमल को, हर उस बात को, हर उस कौलो अमल को जिससे अल्लाह राजी हो। वो बात करो जिससे अल्लाह राजी हो, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें पैदा किया है। और ये दुनिया के सारे वसाइल, सारे सोर्सेज अल्लाह ताला की बंदगी के लिए ये जरिया है, ये जरूरत है।
इसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, इसे जरूरत समझो, इसे मकसद न समझो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने देखिए अपने नबी से कहलवाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कहिए मेरे नबी, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी कहिए कि मेरी जिंदगी, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादतें और कुर्बानियां, मेरी जिंदगी और मौत सब अल्लाह तेरे लिए है, अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। इस इज्तिमा में मेरे भाइयों, इस ईद के दिन हमें इस पैगाम को बहुत मजबूती के साथ लेना चाहिए और ये सोच बहुत मजबूती के साथ हमें आम करना चाहिए कि हम ये कहते रहें, ये आम करते रहें कि हमारी जिंदगी, हमारी मौत और ये सब कुछ हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है सब अल्लाह के लिए है। इसी तरह मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, इस्लाम में एक बुनियादी मसला ये है कि जो नेकी हम करें उस पर हम जमे रहें, मुदावमत करें, लगे रहें, अल्लाह ताला की बंदगी में लगे रहें। ऐसा नहीं कि नेकी किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कभी बंदगी किया छोड़ दिया। आप बताइए, आप फराइज की अदायगी में रमजान में उमड़ पड़े अल्लाह के फजल और तौफीक से, अल्लाह ताला के पैदा किए हुए माहौल और अवाम में ये एक रिवायत और चलन की बुनियादों पर। लेकिन आप बताइए कि जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर रमजान ही में नहीं, हर शबो रोज में 5 वक्त की नमाजें फर्ज करके रखी है, आप ये बताइए कि हम मुसलमानों ने, हमारे भाइयों और बहनों ने पूरी पाबंदी से तकरीबन 5 वक्त नमाजें पढ़ी। आप बताइए कि उनके लिए क्या जवाब की वजह है, उनके लिए क्या गुंजाइश है, क्या या उनके लिए खतरा नहीं है कि अगर रमजान गुजर जाने के बाद फिर वो फराइज के छोड़ने वाले बन जाए। इसलिए आपको ये नसीहत है कि आपने और हमने खूब पाबंदी की, बिलखुसूस फराइज की पाबंदी की। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, नौजवानों, नौजवान बेटियों, बहनों, अल्लाह ताला की फर्ज की हुई नमाज से गाफिल न रहो, फर्ज की हुई इबादतों से गाफिल न रहो। अगर ऐसा किया गया तो ये खतरनाक होगा। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इबादतों को जो नफली होती थी, नफली इबादतों को भी आप पाबंदी से अंजाम देते थे, पाबंदी से। हदीस में आता है हर अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंटिन्यूटी का अमल होता था, हमेशगी और इस्तिमरार से होता था। तो हम नेकी के वो काम जो नफली इबादत के तौर पर करते हैं उसमें हमारे यहाँ मुदावमत होनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करें कि जैसे रमजान में हमने क़यामुल लैल किया, तरावीह पढ़ी है, तहज्जुद ही है, अल्लाह ताला इस इबादत को हमें अपनी जिंदगी में साल अख्तियार करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, तब तो ये बात समझ में आती है कि बंदे को अल्लाह ताला की इबादत की लालच है और वो इबादतें जो नफली हैं उन पर मुदावमत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की उसको रग़बत है। मेरे भाइयों, ये सोच हमारी होनी चाहिए। और अगर हमने फराइज छोड़ा तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा मुजरिमाना अमल है। नमाज छोड़ना बिल इत्तेफाक पूरी उम्मत के कुफ्र है। आप बताओ, छोटे बड़े बताओ, बुजुर्गों और नौजवानों बताओ, बेटियों, बहनों और माओ बताओ कि क्या कभी हमारे दिमाग के किसी गोशे में ये बात है कि नमाज छोड़ना कुफ्र है, काफिरों जैसा अमल है। और बहुत से उलमा कहते हैं कि जिसने नमाज जानबूझ करके छोड़ा वो काफिर हो गया। आप इस इज्तिमा में और साल के अपने बहुत बड़े अल्लाह ताला के दिए हुए इस यौम ईद में आप अल्लाह ताला से अहद करो, यहाँ अहद करके अल्लाह से जाओ कि जो फराइज है नमाज के, या जो फराइज है उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ये समझोगे जब हम ये समझेंगे कि अमल तर्के सलात, नमाज का छोड़ना कुफ्र का अमल है। हमारा कोई नौजवान ये सुनने को तैयार नहीं है कि उसे कहा जाएगा तुम कुफ्र करते हो। अल्लाह का फजल है, हमारी ये गैरत है कि हम कुफ्र सुनना और बर्दाश्त करना हमारे बस से बाहर हो जाता है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हो कि नमाज का छोड़ना कुफ्र है और हम इस कुफ्र को कबूल करें, तो मेरे भाइयों बहुत अफसोस की बात है। इसलिए पाबंदी करो, इबादतों में पाबंदी,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں، امیروں غریبوں، بوڑھے جوانوں، علماء ہو کہ عوام ہو، سب اللہ سے ڈرو، سب اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا تقویٰ کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ تم کو جب موت آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ڈر پر مرو، تقویٰ پر مرو، سنت پر مرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ایسے ہی اس اجتماع کے دن یہ بتانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہو، کہ دنیا میں ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فتنے میرے بھائیوں فتنے پیدا رہتے ہیں، کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں ہوتا، اور ہم تو قیامت کے قریب کے دور میں ہیں، قیامت ہم سے قریب آ رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں، اور آپ یہ جانیں کہ فتنوں کی پہچان علماء کو ہوتی ہے۔ فتنوں کی سب سے پہلے پہچان علماء کو ہوتی ہے، علماء پہچانتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی امت اور جماعت فتنوں سے بچ نہیں سکتی اگر علماء کی رہنمائی اور علماء کی نشاندہی میں وہ فتنوں سے آگاہی حاصل نہیں کرے گی، اور فتنوں کے تئیں علماء کا جو موقف ہے وہ موقف نہیں بنائے گی۔ اس لیے اس موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز، ہمارے تعلیم یافتہ بچے، ہمارے ایکسپرٹ بچے جو دین میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، جو دنیا میں ایکسپرٹ ہیں، دنیا کی تعلیم میں ایکسپرٹ ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ہیں، لیکن یہ بتائیں وہ کہ کیا وہ دین میں بھی ایکسپرٹ ہیں؟ کیا وہ دین میں بھی ایکسپرٹ ہیں؟ کیا وہ کتاب و سنت کے بھی ماہر ہیں؟ کیا علماء کی رہنمائی سے آزاد ہو کر کے اسلام اور عظمت اسلام اور بلندی اسلام کا وہ کام کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسا تصور رکھنا صحیح نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی اس طرح کے اعمال جو ہماری عوام یا ہمارے بالخصوص نوجوان انجام دیں گے جو علماء کے فتوے اور رہنمائی کے خلاف ہوگی تو فتنے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں فتنے کو علماء پہلے پہچانتے ہیں اور عوام بعد میں پہچانتی ہے۔ جب فتنہ اپنا کام کر جاتا ہے، اپنی ہلاکتیں اور مصیبتیں اور تباہیاں پھیلا جاتا ہے، تب جا کر کے عوام کے سمجھ میں آتا ہے فتنہ، تب جا کر کے نوجوانوں کے سمجھ میں آتا ہے فتنہ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو امت اور جماعت کا سربراہ بنایا ہے، اور جماعتوں کی زندگی اور جماعتی زندگی کو عزت کی، تحفظ کی اور اسی طرح خیر اور رحمت کی زندگی قرار دیا ہے، اسی لیے کہا علماء سے الگ نہیں ہونا، جماعتوں سے الگ نہیں ہونا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اس کا مقصد یہی ہے، شریعت کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ جڑے رہو اپنے علماء سے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح کوئی امت، کوئی قوم اپنی انبیاء کی مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہوئی، ایسے بھی کوئی قوم اور جماعت علماء کی مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہوگی۔ جو لوگ علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، سوشل میڈیا اور ذرائع جو بھی میسر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو یہ نادان ہیں یا تو یہ کسی سازش کے شکار ہیں۔ نادانی جہالت ہے، یہ جہالت میں مبتلا ہے، یا تو کسی سازش کے شکار ہے۔ سازشی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء سے کاٹ دیا جائے تو دین اور سنتوں سے کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی قسم دیکھا جاتا ہے کہ وہ سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ داڑھی اور کرتے پیجامے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلام کی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، تجربے سے دیکھ لو، جو علماء کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں، دین کی عزتوں پر جو حملے کرتے ہیں، مسلک محمدی کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے مسلک رسول کی خلاف باتیں کرنے والے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ میرے بھائیوں، یا تو فتنوں میں ہے شرک کے، یا تو فتنوں میں ہے بدعتوں کے، یا تو فتنوں میں ہے تفرقوں کے، یا تو فتنوں میں ہے ایک دوسرے سے ٹوٹ کر کے الگ تھلگ ہونے کے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، ڈرو، اس لیے یہ نصیحت ہے۔
وہ نصیحت ہے جو اسلام کی پیارے نبی کی ہے، میں اس کی تذکیر کرتا ہوں۔ اس موقع پر جہاں ہم جمع ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے اس عبادت کے مقام پر، اس خوشی کے دن اور اس اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شعار کے مظاہرے کے موقع پر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، اگر اپنے علماء کے خلاف آپ نے کوئی موقف اور اسٹینڈ اپنایا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ فتنے میں پڑ گئے۔ وہ جہاد کا موقف ہو، وہ حکومتوں کے تعلق سے کوئی پالیسی اور اسٹینڈ ہو، یا وہ دوسری جماعتوں کے تعلق سے کوئی نظریہ اور کوئی کنسپٹ ہو، اگر آپ نے قائم کیا اپنے علماء کے خلاف تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ہدایت اور رہنمائی کا چراغ بنایا ہے۔ روشنی یہاں سے ملے گی، ہدایت اور رہنمائی ان کے پیچھے چلنے میں حاصل ہوگی۔ ان کی مخالفتوں میں کبھی بھی دین اور دنیا کا صحیح انجام نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حکومتوں کے خلاف بغاوتیں نہ کرو ورنہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی، علماء کے خلاف تم نہ جاؤ ورنہ تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ آپ پوچھئے ان سے جو علماء کے خلاف کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ان سے پوچھئے تم کتنے آزاد ہو اسلام سے، تم کتنے آزاد ہو۔ اور جو لوگ دانستہ نادانستہ یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ گریبان میں اپنے جھانکے کسی کے تعلق سے کوئی بات کہنا، میرے بھائیوں اگر مقصد اور جذبہ نصیحت نہ ہو، اپنے بھائی کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا نہ ہو تو یہ مجرمانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم جب اپنی کسی کمی پر، کسی کوتاہی پر جب غور کرتے ہیں، اپنے کسی بگاڑ پر جب غور کرتے ہیں تو ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ سب کو، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ہمارے ہاتھوں سے علماء کی عزتیں برباد نہ ہو، ہمارے بڑوں کی عزتیں برباد نہ ہو، ہمارے چھوٹوں پر ظلم نہ ہو سکے، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم اور ان کے آداب کی حرمتیں پامال نہ ہو، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ فتنوں میں آج بہت بڑا فتنہ زنا کا ہے، بہت بڑا فتنہ سود کا ہے۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں زنا بہت بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا سنگین دینی اور سماجی جرم ہے۔ ایسے ہی سود بہت بڑا دینی، سماجی اور اقتصادی جرم ہے۔ آپ جانتے ہیں زنا جب عام ہوتا ہے کسی قوم میں، سود جب عام طور پہ کھایا جاتا ہے کسی قوم میں، زنا کا کوئی مایوس تصور نہیں، خطرناکی نہیں دل و دماغ میں۔ سود تو کھلونا بنا ہوا ہے، جیسے کھلونا خریدا برباد کیا، کھلونا خریدا اور انجوائے کیا۔ میرے بھائیوں ایسا ہماری زندگیوں میں زنا اور سود ہے۔ زنا انجوائے ہو گیا، شادیاں کرنا نہیں چاہتے نوجوان، ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں ہو سکتی، جو اپنی آزادانہ عیاشی کی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ تم بتاؤ میرے نوجوانوں عزیزوں، بتاؤ میری بیٹیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے مختلف قسم کی ذلتیں، نقمتیں، پستیاں، مربوبیت اور شکست کی رات دن رونے کی بات کرنے والے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہم پر مسلط ہے؟ میرے بھائیوں ہمیں ہر چیز کی تعلیم اور ہر حالات میں رہنمائی اور ہر حالات کی اچھائی اور سنگینی میں دلیل موجود ہے ہمارے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا حلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بستی میں اگر زنا آیا، سود خوری آئی، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کا عذاب حلال کر دیا اپنے اوپر۔ آپ بتاؤ اگر ہم یہ سمجھتے ہو کہ بہت سارے عذاب میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں زنا کتنا عام ہے، ہمارے ہاں سود خوری کتنی عام ہے۔ میرے بھائیوں بچو، سود سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو قوم پکارتی ہے کہ اللہ تو اپنا عذاب بھیجتے ہیں پر۔ جس قوم کے اندر زنا عام ہے،
زنا سے بچو، زنا بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے۔ اور میرے بھائیوں اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک دوسرے کے حقوق اور عزتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہماری ساری کوششوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو ہے رشتوں کو کاٹنا، اپنے بھائیوں کی توہین کرنا۔ میرے بھائیوں کبھی ہم سوچتے ہیں اس پہلو سے کہ رشتوں کی حفاظت، رشتہ داریوں کی قدر یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی، جو مرد و عورت رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، جب ٹوٹتے ہوں گے تو ان کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے میں اپنا رشتہ جوڑوں گا، ان سے میں اپنا رشتہ جوڑوں گا۔ یہاں اتنے سارے ہم بھائی بہن جمع ہیں، چھوٹے بڑے جمع ہیں، کیا ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے رشتہ خراب کرنے کا کوئی اقدام کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا رشتہ کاٹ لے گا؟ عام ہے، رشتے تباہ ہیں، بھائی بھائی کے رشتے نہیں، والدین اولاد کے رشتے نہیں، میاں بیوی کے صحیح رشتے نہیں، عام طور پر یہ صورتحال ہے، رشتے داریاں تباہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتے داریاں تباہ کرے گا اور کاٹے گا اس سے میں اپنا رشتہ کاٹ لوں گا، اور جو جوڑے گا اس سے میں جوڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جوڑو رشتوں کو۔ سنتوں کی حفاظت ضروری ہے، سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں ہم۔ میرے بھائیوں سنتیں ہماری زندگیوں میں مذاق بن گئی ہیں عام طور پر۔ سنتوں کی حفاظت کریں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ سنتوں کے خلاف ماحول، سنتوں کے خلاف دانشورانہ انداز کی باتیں اور تحریکیں، میرے بھائیوں فتنے ہیں، یہ بہت بڑے فتنے، ان سے بچیں۔ اور اسی طرح فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ، میرے بھائیوں فتنوں میں بہت بڑا فتنہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اختلافات ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اختلافات کی حالات کس رخ پر چلے گئے۔ ہمارے امت میں اختلاف کرنے والے ان کے خلاف ساری تہمت تراشیاں کرتے ہیں۔ جنہوں نے امت کے اتحاد کو سب سے زیادہ ترجیح دی، سب سے زیادہ جنہوں نے امت کو اماموں کے نام پر بانٹا، بزرگوں کے نام پر بانٹا، بریلی اور دیوبند کے نام پر بانٹا، وہ ان کو تانا دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو فتنہ کہتے ہیں۔ جنہوں نے امت کو کتاب و سنت سے جوڑنے کا کام کیا، آج بھی ان کا کام جاری ہے۔ آج دیکھ لیجئے امت کی مسجدوں کو کس نام سے بانٹا گیا، امت کے مصلوں کو کس نام سے بانٹا گیا، امت کی عیدگاہوں کو کس نام سے بانٹا گیا، ان مسلکوں کے نام سے بانٹا گیا جس کا سلف میں کوئی تصور نہیں تھا، جس کا سلف میں میرے بھائیوں، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بدترین عمل فرقہ وارانہ عمل کو قرار دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس موقع پر میں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو بچو، دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو، دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کن کی نسبت اور نام اور کن کی روایتوں پر امت کے بٹوارے کا تسلسل جاری کیے ہو۔ اس لیے اور اگر اس کے باوجود بھی ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے تب بھی ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے۔ وہ موقف یہ ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اپنے اپنے مسئلے اپنے اپنے نظریے پر اگر اڑے ہیں اور ہم پلٹ کر کے کتاب و سنت کی طرف جا کر کے، سلف کے مسلک کی طرف جا کر کے ان میں اصلاح نہیں کرتے، تب بھی یہ بھائی بندی کا رشتہ مسلمان بن کر کے رہے، اس بات کا خیال ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد جب دونوں ملے اور جس موضوع پر بات پر مناظرہ تھا اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلے ہم جس مسئلے پر مناظرہ کر رہے تھے متفق نہیں ہو سکے، پھر بھی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں اس بھائی بندے کے رشتے کو آپ ملحوظ رکھو، آپ ہی سب سے زیادہ روادار ہو، الحمدللہ آپ ہی سب سے زیادہ پاسدار ہو اسلامی اخوت اور رشتے کے۔
اور آپ ہی کے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں سے ہی کہا ہے, سنت پر چلنے والوں سے ہی کہا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو, سچے ایمان والے تم اسی وقت ہوگے جب سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. اس لیے ہم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. اور اخیر میں میرے بھائیوں, میں نصیحت کرتا ہوں خاص طور پر اپنی دینی ماؤں بہنوں کو کہ آپ اللہ سے ڈرو. آپ دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خواتین کو نصیحت فرمائی ہے, کفر سے ڈرایا ہے, یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کیسی تلقین کی ہے. اس لیے میں دینی ماؤں بہنوں سے یہ کہوں گا, یہ وصیت کروں گا کہ اللہ سے ڈرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ صحابہ کرام نے دینے کے بعد اپنی صحابیات میں آتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرو. ایسے ہی سارے شوہروں کو نصیحت ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں. سارے اولاد کو نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ سے ماں باپ کے مسئلے میں اللہ سے ڈریں, کیونکہ جب حقوق تباہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تلاوتوں کو, ہمارے اپنے بھائیوں کے اپنے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے آخری عشرے کی عبادت کو قبول فرمائے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں, جنہیں رمضان میں بخشش حاصل ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے. بہت ساری مشکلات میں اقتصادی ہمارے بہت سے بھائی مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات, ان کے گھاٹے اور نقصان کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں نکالے. اللہ تعالیٰ ملک کے ملک میں امن و امان ہم رکھے. ملک میں جن کے ہاتھوں میں اقتدار اور حکومتیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, انہیں عدل و انصاف کی توفیق دے. اور ہماری ذمہ داری جو ان کے تعلق سے ہے, اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں اسلام کی روشنی میں, علماء کی رہنمائی میں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور اسی طرح عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین پر جمے رہنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں, اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کی سنت پر رہے. اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی کی سنت پر, مسلک رسول پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.